فضل بخش مجھے امرود کھانا ہے۔ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ فضل بخش میرے برابر میں ہی چل رہا تھا جب مجھے وہاں باغ سے گزرتے ہوئے درخت پر لگے امرود نظر آئے۔ منہ میں پانی بھر رہا تھا۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ نوکر ہوں تمہارا جو اتنی دوپہر میں تمہیں درخت سے امرود توڑ توڑ کے دوں؟ میں نے کہا منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے تم مجھ سے زیادہ اچھا پڑھ نہیں سکتے، اچھا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم لال بھبوکا بن جاؤ۔ پتنگ اڑانے کے بجائے کتابیں اٹھا کے پڑھ لیا کرو نا، تاکہ تمہیں مس سے تھپڑ نہ پڑے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مس رخسانہ کے ہاتھ کی چھاپ تھی۔ وہ کہنے لگا میری استانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، خود اتارو اور کھاؤ جا کے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا فضل بخش رکو نا، 2 منٹ تو رکو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اونچی جگہ سے، نیچے دیکھتی ہوں تو خوف آتا ہے، میں درخت پر تو نہیں چڑھ سکتی نا کسی لنگور کی طرح، تم اچھے لگو گے، جاؤ نا توڑ کے لا دو نا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا میں تمہیں لنگور نظر آتا ہوں، میں نہیں اتار کے دے رہا۔ میں نے کہا اچھا اچھا تم لنگور نہیں ہو، میرے بہت اچھے دوست ہو، اب ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اچھا زیادہ مکھن مت لگاؤ، اتار دیتا ہوں۔ میری خاطر فضل بخش درخت پہ چڑھ گیا، میرے لیے امرود اتار اتار کے پھینکنے لگا۔ میں نے سارے امرود اٹھائے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ ہمارے درمیان ایسا ہی ایک بے نام سا رشتہ تھا۔ وہ میری ہر بات مان لیتا تھا، میرا ہر کام کرتا تھا، لیکن نخرے دکھا دکھا کے کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی تو میری چند دوستیں جن کی منگنیاں ہو چکی تھیں اپنے منگیتر کی باتیں کرتی کہ وہ ہمارے لیے چوڑیاں لاتا ہے، سرخ رنگ کا پراندہ لاتا ہے، تحفے دیتا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میں جب بھی ان کی باتیں سنتی تو میری آنکھوں کے سامنے فضل بخش کا چہرہ آنے لگتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کیوں اچھا لگتا تھا، لیکن میری قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ماں نے میرے اوپر سرخ رنگ کا گوٹے والا دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ باہر صحن میں بیٹھے میری برادری والے آپس میں سر جوڑے میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت محض 16 سال کی تھی، ابھی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، اس کا نتیجہ بھی ابھی نہیں نکلا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسکول سے جب آخری پرچہ دے کر آؤں گی تو میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے جا کر کیوں بٹھا دے گی۔ بہت سے لوگ جو ہماری برادری کے بزرگ مانے جاتے تھے ہمارے گھر پہنچ گئے، بہت سی بڑی عمر کی خواتین میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں حیرت سے امی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی اسی مہینے ہمیں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا۔ میری تمام کزنیں، میری ہمجولیاں صرف اتنا ہی پڑھی تھی کہ اپنا نام اردو یا انگریزی میں لکھ سکیں، اور کچھ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے خاندان اور برادری میں عورت کا تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی میرا باپ میری کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ حالانکہ میں اکلوتی بیٹی نہ تھی، میری 2 بہنیں اور بھی تھیں، لیکن ابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس لیے جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے 10ویں تک پڑھنا ہے، میں اس وقت 5ویں جماعت کا رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی پوری کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا میرا رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میری یہ بات سن کر میری اماں مجھ سے کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، ہماری برادری میں کسی لڑکی نے 5 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھا، تو اب تو بھی کتابوں کو ایک طرف رکھ اور گھر کے کام کاج سیکھ۔ یہ سن کر میرا مسکراتا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ میرے والد نے جب میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تو کہنے لگے نیک بخت، یہ کیا کر دیا تم نے، میری بچی کا دل دکھا دیا، تجھے پتا ہے نا میری یہ بچی نصیبوں والی ہے، خبردار جو اسے کچھ بھی کہا ہو۔ میری ماں منہ بنانے لگی۔ میرے ابا نے کہا تو اپنی ماں کو چھوڑ، تجھے آگے پڑھنا ہے، میں تجھے آگے پڑھاؤں گا، تو نے کبھی بھی رونا نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ابا نے میرا داخلہ 6 جماعت میں کروا دیا۔ ہمیشہ جب بھی میری ماں مجھے کسی بات پر ڈانٹتی، میرے ابا مجھ سے میری ماں کو ڈانٹنے لگتے، کہتے مریم کو کچھ مت کہا کر، تجھے نہیں پتا یہ بڑے سونے بھاگ لے کے آئی ہے۔
میں ابا کی یہ بات سن کے خوش ہو جاتی تھی۔ آج میری 10ویں جماعت کا آخری پرچہ ہوا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب کچھ دن لمبی تان کر سوؤں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گھر جاتے ہی میرے ساتھ ایک عجیب سا کام ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ بار بار میری ماں اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا، اماں کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی، ساری برادری اکٹھی ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر میں سب لوگ آ جائیں گے۔ میری ماں کو کون سی پریشانی لاحق تھی؟ میں نے کہا، اچھا اماں، میں بہت تھک گئی ہوں، آج ہی تو 10ویں کا پرچہ ختم ہوا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگی، جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے تیری نیند اڑ کے رہ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کیوں اتنی پریشان ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں کپڑے بدل کے سونے لگی ہوں۔ کہنے لگی، کپڑے تو بدل لے لیکن تو سو نہیں سکتی، آج تیری قسمت کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ میری قسمت کا کون سا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میری ماں کہنے لگی، ایسا کر، پہلے کپڑے بدل لے، کھانا کھا لے، کیونکہ اگر ساری برادری اکٹھی ہو گئی تو تجھے ایک لقمہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو آخر پریشانی کس بات کی ہے اور وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہی۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے، تب تک اماں نے پراٹھا بنا دیا تھا۔ آج اماں نے بھنا ہوا گوشت بنایا تھا اور مجھے وہ بہت پسند تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو آنکھوں میں نیند اترنے لگی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے پرچوں کی وجہ سے رات دیر تک جاگ کے پڑھتی تھی تاکہ اس بار پورے ضلع میں ٹاپ کروں۔ یہ میری دلی خواہش تھی اور میں نے پرچے بھی بہت شاندار دیے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ کھلی۔ میرے دماغ میں گھنٹی بجی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے تو چھت پہ جانا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنے بیگ کی جیب میں سے آج والا پرچہ نکالا اور اماں کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے میں چھت پہ آ گئی۔ فضل بخش میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا پرچہ اپنے ابرو چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا، 100 میں سے 99 نمبر آئیں گے میرے۔ میں نے بڑے فخر سے یہ بات کہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگا، میرا پرچہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہاں لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہاری پوزیشن میری جتنی نہیں آئے گی، دیکھ لینا بچو۔ فضل بخش میرے پڑوس میں رہتا تھا، میرا ہم عمر تھا یا شاید مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، لیکن میرا ہم جماعت تھا۔ بچپن سے اب تک میں اول آتی تھی اور فضل بخش دوسرے نمبر پر۔ جب بھی میں اسے کہتی کہ تم کبھی بھی اول نمبر پر نہیں آ سکتے، تو کہتا تھا، میں خود ہی تم سے جیتنا نہیں چاہتا مریم، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ مجھ سے 1 قدم آگے رہو اور میں تم سے 1 قدم پیچھے۔ مجھے تم سے ہارنا اچھا لگتا ہے، مجھے تم سے ہار کر بھی یہ لگتا ہے میں جیت گیا ہوں۔ یہ کہہ کے مسکرانے لگتا تھا۔ مجھے آج تک کبھی اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو مجھے پورا پرچہ آتا تھا، لیکن میں نے 2 خالی جگہ جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاپ کرو، میرے نمبر تم سے کم آ جائیں گے تو چلے گا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں آتا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے نخرہ دکھایا تھا۔ کہنے لگا، مجھے سب آتا تھا، سچ کہہ رہا ہوں مریم، اور تم جانتی ہو میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر کہنے لگا، تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میں نے کہا، میرے لیے؟ جلدی سے دکھاؤ کیا لائے ہو۔ میری والدہ کو میرا فضل بخش کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ فضل بخش سے میری اچھی دوستی تھی، ہم جماعت بھی تھے، اور کبھی بھی اس نے میرے ساتھ غلط قسم کی باتیں یا حرکت نہیں کی تھی۔ بہت تمیزدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بس پڑھائی کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ مجھے کانچ کی چوڑیاں بے تحاشا پسند تھی، اور وہ مجھے ابھی سے نہیں دے رہا تھا۔ میں 6ٹھی جماعت میں تھی
تب سے مجھے کانچ کی چوڑیاں وہی لا کے دیتا تھا، کہتا تھا مریم اسے ایک بار پہن کر دوبارہ کبھی مت اتارنا۔ میں نے کہا ٹوٹ جائیں گی، کہنے لگا ٹوٹنے دو، میں پھر سے لا دوں گا۔ اس وقت وہ اسکول کے لنچ کے لیے جو پیسے لاتا تھا وہ خرچ نہیں کرتا تھا، اسے جوڑ کر میرے لیے چوڑیاں بازار سے خرید لاتا تھا۔ ابھی بھی چوڑیاں کھول کے کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لایا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے چوڑیاں لے لی۔ آج تک اس سے ہر چیز حق سمجھ کر لیتی تھی۔ میں نے کہا کل پکا تمہیں مٹھائی کھلاؤں گی۔ کہنے لگا کس خوشی میں؟ میں نے کہا ایسے ہی، پیپر دینے کی خوشی میں۔ میں ابھی نیچے جاتی ہوں، ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ کہنے لگا مریم کچھ دیر رک جاؤ، جب سے 10ویں کے پیپر شروع ہوئے ہیں تم سے جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا اگر اماں اوپر آ گئی نا تو میری جان لے لیں گی۔ کہنے لگا آگے کا کیا پلان ہے یہ تو بتا دو، آگے پڑھو گی نا؟ میں نے کہا ہاں، کالج جاؤں گی، بہت پڑھوں گی، وکیل بنوں گی اور اپنے گاؤں کی فرسودہ رسموں کو ختم کروں گی۔ بہت اونچے خواب ہیں میرے۔ پھر میں نے کہا فضل بخش تم اب اپنے ابا کے کھیتوں پہ ہل چلانے کا نہ سوچ لینا، آگے ضرور پڑھنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا جو تم بنو گی میں بھی وہی بن جاؤں گا، ساری زندگی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں میں نے اپنی کلائی میں پہن لی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ابھی میں اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں دیکھ ہی رہی تھی جب اماں کمرے میں آئی۔ اس وقت وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی چل چارپائی پہ بیٹھ جا کے، برادری کی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی اندر آ جائیں گی، تیرا ابا بھی آ گیا ہے، سارے مرد بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اماں آخر ہو کیا رہا ہے؟ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں، وہ دونوں بھی آ چکی تھیں۔ آتی کہنے لگی اماں سب لوگ آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کے سر پہ سرخ گوٹے والا دوپٹہ بھی نہیں دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کیا فیصلہ ہونے والا ہے آج۔ میری ماں آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر ایک سرد آہ بھری، کہنے لگی جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میری بہن نے الماری میں سے گوٹے والا دوپٹہ نکالا اور میرے سر پر دے دیا۔ کچھ دیر بعد ہماری برادری کی بڑی بڑی عورتیں بھی آ گئیں، میرے ہی کمرے میں رکھی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئیں، پھر کانوں میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ سچ پوچھیں تو میں 16 سال کی تھی اور مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، لاؤبالی قسم کی تھی۔ میرا سارا دھیان یا تو اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا تھا یا پھر گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ساتھ کنچے کھیلتی تھی، آنکھ مچولی کھیلتی تھی۔ میں ان سب میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں سب کو حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا آپا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اماں بھی پریشان ہے، تم بھی گھبرا گئی ہو۔ کہنے لگی تجھے پتہ جو نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے نا تو جیتے جی مر جائے۔ اپنی بہن کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، آخر میرے ساتھ ایسا بھی کیا ہونے والا تھا جس کو سن کر میں مر جاتی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے تو اپنی زندگی بہت پیاری تھی، میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھے تھے۔ یہی سوچ رہی تھی کہ بابا کی منت کروں گی، انہیں لاڈ اور پیار سے منا لوں گی کہ وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں۔ پھر میں بڑے سے کالج میں جاؤں گی، تعلیم حاصل کروں گی، یونیورسٹی جاؤں گی، خوب پڑھوں گی لکھوں گی، اور پوری برادری میں جب لوگ میرے باپ کو یہ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی تو بڑی وکیل بن گئی تو میرا باپ کتنا خوش ہوگا، اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔ میری بچپن سے ہی خواہش تھی، کیونکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی ذات برادری میں سینہ چوڑا کر کے چلتا۔ لیکن اب میرا سر جھک جاتا ہے، 3 بیٹیاں جو ہیں۔ تب بھی میں ابا سے یہی کہتی تھی کہ ابا میں آپ کو وہ کام کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کا سر ہمیشہ میرے نام سے فخر سے اونچا ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتے تھے تو تو ہے ہی میری بھاگوں والی بیٹی۔ لیکن پتہ نہیں برادری کے بزرگ سر جوڑے میرے بارے میں کون سا فیصلہ کرنے والے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے بے حد پریشان تھی۔
پھر اپنی آپا کی آنکھیں پریشان دیکھ کر، اپنی ماں کو روتا دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے۔ آپا نے کہا کہ تمہاری شادی پکی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر دھماکے ہونے لگے۔ ایسے کیسے میری شادی پکی کر دی؟ ابھی تو میں نے 10ویں پاس کی ہے۔ اس طرح سے تھوڑی کسی کی شادی پکی ہو جاتی ہے۔ ابا نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں تو ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، پھر ابا نے اتنی کم عمری میں میری شادی کیوں پکی کر دی؟ پتہ نہیں کون ہوگا، کیسا ہوگا جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا۔ میرے دماغ میں 100 قسم کی باتیں، 100 قسم کے سوالات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بہرحال سب عورتیں مجھ سے گلے لگنے لگیں، کہنے لگیں تو بڑی خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے ابا نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ میری بڑی آپا کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس وقت 20 سال کی تھی اور دوسری آپا 22 کی تھی، اور میں تو ابھی 16 سال کی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ اسی مہینے اس کی رخصتی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور میں روئے جا رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اپنے سر سے گوٹے والا دوپٹہ میں اتار چکی تھی۔ ابا جان چارپائی پہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ابا کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ ابا کے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، رونے لگی۔ میں نے کہا ابا ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی میری شادی مت کرو، مجھے ابھی کالج میں پڑھنا ہے، مجھے بہت پڑھنا ہے، مجھے بڑی وکیل بننا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابا تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں جانتی تھی میری بات مان لیں گے، برادری کو سمجھا لیں گے، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ ابا نے کہا کہ تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور میرا نکاح اسی مہینے کیا جائے گا، رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ میں نے کہا ابا بڑی آپا کی شادی 20 سال ہونے پہ کی تھی، چھوٹی آپا کی 22 سال پہ، پھر میری شادی اتنی جلدی کیوں؟ میرے والد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چارپائی سے کھڑے ہوئے، ایک ٹھنڈی آہ بھری، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ نہ اماں مجھے کچھ بتا رہی تھیں، نہ میں یہ سب کچھ تسلیم کر پا رہی تھی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن یہ تو شاید میری مشکلات کی ابتدا تھی۔ میں صبح دیر سے اٹھی، دیر سے رات کو روتے روتے سوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ جب میں باہر آئی تو اماں نے میرے لیے چائے اور پراٹھا بنا کے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اوپر چھت پہ آئی تو فضل بخش وہیں تھا۔ کہنے لگا کل کیا کوئی خاص دعوت تھی تمہارے گھر کے صحن میں؟ بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ بے چین ہوا، فوراً سے دیوار پھلانگ کے میری چھت پہ آ گیا۔ کہنے لگا مریم کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا کیا ہونے والا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا فضل بخش۔ یہ کہہ کے میں پھر سے رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تم رو تو مت، تم روتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابا نے کالج جانے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم تو ابھی بس صرف 16 سال کی ہو، اتنی کم عمری میں رشتہ کیسے طے کر دیا؟ چچا کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے کی تو جیسے رنگت اڑی۔ میں نے کہا ابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے برادری کے سامنے ایک دفعہ بھی کچھ نہیں کہا۔ جو برادری نے میرے لیے فیصلہ کیا اس کو مان لیا۔ مجھے بتاؤ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے اس مہینے کے آخر میں میری شادی کر دی جائے گی، میں نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں تو اپنا رونا بھول گئی۔ میں نے آج تک فضل بخش کو کبھی یوں آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا
تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی مریم؟ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا تم انکار کر دو۔ میں نے کہا میں نے کیا ہے لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ کہنے لگا میں اپنے ابا سے کہتا ہوں، چچا کو سمجھائے، مریم تم شادی مت کرنا۔ پھر کہنے لگا لیکن تمہاری سنے گا کون؟ یہاں کب کسی لڑکی کی سنی جاتی ہے؟ کاش میں بہت بڑا ہوتا تو تمہیں کبھی اس زبردستی کے رشتے میں بندھنے نہیں دیتا، لیکن میں بھی شاید کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ اپنی چھت پہ چلا گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جا چکا تھا۔ میں بھی واپس نیچے آ گئی۔ 2 دن میں روتی دھوتی رہی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، ہو سکتا ہے اچھا نوجوان ہو۔ میرے والد نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو برا تو نہیں کیا ہوگا۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی برادری کے سر جوڑ فیصلے پر ہی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں اپنے گھر میں خوش تھیں، آباد تھیں۔ ہاں یہ تھا کہ میری شادی وقت سے پہلے ہو رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی تھی، 4-5 سال بعد بھی ہونی تھی، اب بھی ہو جائے گی۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کروائی جا رہی ہے۔ بہرحال چند روز بعد میری بڑی بہن نے مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی کہ اپنے دل کو سمجھاؤ، کیونکہ ہمارے ہاں فیصلے برادری کے بڑے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سمجھا لیا میں نے۔ پھر میں نے کہا آپا، کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جس سے میری شادی ہونی ہے، جس کے ساتھ ابا نے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کر آپا نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ اس سے پہلے کہ میری آپا مجھے کچھ بتاتی، میری والدہ نے کہا خبردار جو تیری زبان سے ایک لفظ نکلا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے وقت سے پہلے کچھ بھی بتانے کی۔ میری آپا بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کیا کسی بڈھے سے شادی کر رہی ہو میری، جو آپا کو اس طرح سے ٹوک رہی ہو؟ میرے ابا ایسے بھی نہیں ہیں کہ میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے کر دیں گے۔ میری بات سن کر میری ماں نے دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھا، رونے لگی۔ کہنے لگی تجھے سچ نہیں پتا، اور اللہ کرے وقت سے پہلے تجھے سچ پتا نہ چلے۔ کیوں؟ اپنی اماں کی اس بات پر تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر سچ کیا تھا؟ اماں مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ میں نے آپا سے پوچھا تو کہنے لگی مجھ سے کچھ مت پوچھ۔ پھر اماں کے پاس آ کر اماں کے آنسو صاف کرنے لگی، اسے تسلی دینے لگی، لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ کیا سچ میں ابا میری شادی کسی 60 سال کے بڈھے سے تو نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں شادی ہمیشہ برادری میں کی جاتی تھی، برادری سے باہر کبھی بھی آج تک کسی لڑکی کی شادی نہیں کی گئی تھی۔ ایسا بھی ہماری برادری میں ہوا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملتا تو کم عمر لڑکے سے بھی نکاح کر دیتے تھے۔ لڑکی اور لڑکے کی عمر میں 7-8 سال کا فرق بھی ہوتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 20 سال بڑے شخص سے لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ اب تو مجھے خوف سا آنے لگا، لیکن چند روز بعد گاؤں سے کچھ لوگ آئے۔ جیسے ہی وہ گھر آئے، اماں کہنے لگیں کہ یہ لوگ تیرے سسرالیوں میں سے ہیں۔ اماں نے اس دن کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا، بھنا ہوا گوشت بنایا تھا، دیسی مرغے کا سالن تھا، بریانی بھی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اندر آنے والے شخص کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو